الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا الأيام العشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کے تمام ایام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن اس نے اپنی حکمت کے تحت کچھ ایام کو دوسرے ایام پر، یعنی بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے جمعے کے دن کو سارے ایام پر فضیلت ہے، رمضان المبارک کو بقیہ 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو بقیہ تمام ایام پر فوقیت نصیب فرمائی۔ ان ایام کی عظمت کا اندازہ ایک تو اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ایسی دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنے چنے ایام میں اللہ کو یاد کرو۔ یہ جو مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، تو ان ایام سے مراد بھی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام میں نیک اعمال کرنا دوسرے تمام ایام میں نیک اعمال کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب۔ ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی بارگاہ الہی میں بقیہ ایام میں کی ہوئی نیکیوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سائل نے عجیب سوال کیا، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر ایام میں کوئی آدمی اگر
اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا وہ بھی ان ایام میں نیکی کے برابر نہیں ہوگا؟ وہ کم ہوگا اور ان ایام میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، قول الجہاد فی سبیل اللہ۔ البتہ ایک بات فرمائی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، خرج بنفسہ ومالہ، جان مال دونوں لے کر نکل گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور واپس کچھ نہیں لوٹا، مجاہد شہید ہو گیا اور وہ گھوڑا بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، واپس نہ جان آئی نہ مال آیا، بھائی اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بقیہ جو بھی اعمال ہیں وہ ان ایام کے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں بنسبت دیگر ایام۔ آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے بہت مشقت میں ڈالا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ایک طویل داستان ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرما دی۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ خوش ہوئے اور یہ درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی شریعت ہو، اس کے تحت ہم اللہ کی جو ہے وہ احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ کوئی کتاب ہونی چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا فیصلہ کیا، مگر فرمایا کہ تم کوہ طور پہ آ جاؤ، ہم کوہ طور پہ تمہیں یہ تورات دیں گے، تم پہلے 1 مہینہ روزے رکھو۔ وہ جو 1 مہینہ روزے رکھے نا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے، وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا جس میں ابھی ہم گزر رہے۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تمہیں مسواک کی اجازت نہیں تھی۔ امت محمدیہ کو روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت بلکہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے، مسواک کریں، ان کو اجازت نہیں تھی، انہوں نے مسواک کر لیا۔ فرمایا اب اس کے بدلے میں اب تمہیں 10 دن اور روزے رکھنے پڑیں گے۔ وہ جو مزید 10 دن کے روزے رکھوائے گئے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس سے بھی اس کی عظمت واضح ہوتی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 4 لم تکن یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں ایسی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اگرچہ وہ 4 چیزیں فرض واجب تو نہیں، لیکن نوافل کے درجے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے؟ صیام و عاشورہ، 10 محرم کا روزہ۔ نمبر 2 والعشر، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا روزہ۔ مگر یاد رکھیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جب کہے جائیں گے کہ اس میں روزہ رکھو، اس سے مراد 9 دن ہیں، 10واں نہیں۔ کہہ دیتے ہیں 10، مراد ہوتے ہیں 9، کیونکہ 10واں دن تو عید کا دن ہے نا، اور عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے۔ تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بھی یعنی 9 دنوں میں آپ روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 3 وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 دن، ایام 20، 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ جو ہے
اس میں بھی آپ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ 10 محرم، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور ساتھ میں ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے۔ اور چوتھی چیز جس کا آپ ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فجر کی نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان 2 رکعتوں کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں، جتنے نیک اعمال کیے جا رہے ہیں، یہ 2 رکعت فجر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب 2 رکعت فجر کی سنتوں کا یہ اجر ہے تو خود سوچئے کہ فرائض کا کتنا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک کے علاوہ بعض نے تو ایک اور بات بھی کہی ہے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ۔ تو ایک آسان جواب تو یہی ہے کہ رمضان ہے بھائی، وہ افضل ہے۔ یہ جو فضیلتیں ہیں یہ رمضان سے ہٹ کے ہیں۔ لیکن بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ذی الحجہ کے دن افضل ہے اور آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، کیونکہ آخری عشرے کی راتوں میں ہر رات امکان ہے کہ وہ رات شب قدر کی رات ہو، اور ذی الحجہ کے جو دن ہیں اس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ قربانی ہم دن میں کرتے ہیں، حج ہم دن میں کرتے ہیں، جی روزہ جو ذی الحجہ کا رکھا جاتا ہے وہ دن میں ہے، یوم عرفہ دن میں ہے، لہذا دن جو ہے نا یہ ذی الحجہ کے افضل ہیں، اور راتیں جو ہیں وہ رمضان شریف کی آخری عشرے کی افضل ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے اس مہینے کو اور 10 دنوں کو بڑی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ علماء کرام نے ان خصوصیات کو جمع کیا ہے کہ ذی الحجہ کی خصوصیات کیا کیا ہیں، تو کل 10 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کل 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم یعنی احترام والے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام تھا، اسلام میں بھی ان 4 مہینوں کا بہت احترام۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ آپ نے غور کیا ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، تو اس کی یہ خصوصیت ہوئی کہ یہ ان مہینوں میں شامل ہو گیا جو کہ اشہر حرم قابل احترام مہینے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دیگر مہینوں کو یہ اعزاز اور خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ جب یہ احترام والے مہینے ہو گئے، اشہر حرم میں یہ مہینہ چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ اس مہینے کی نیکیاں بھی پھر بہت زیادہ وزنی ہوں گی، اور اس میں کیے جانے والے گناہ بھی بڑے خوفناک ہوں گے، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ جب یہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا یعنی گناہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، ذی الحجہ کے اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ کسی آدمی نے اگر حج کرنا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ جب دل چاہے جا کر لو، جیسے ہم عمرہ کرتے ہیں، جی نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے گنے چنے مہینے ہیں،
ان مہینوں کا آغاز شوال سے ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے بھی ابتدائی دن۔ کوئی آدمی حج کا احرام ان مہینوں کے بغیر باندھنا چاہے، رمضان میں ہی حج کا احرام باندھ لیا تو غلط کیا۔ اس کو حج کا احرام اگر باندھنا ہے تو شوال سے باندھ سکتا ہے، کیونکہ شوال کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، لیکن حج کی ادائیگی وہ ذی الحجہ میں ہوگی۔ ذی الحجہ کی بھی 8 تاریخ سے شروع ہوگی، 8، 9، 10، 11، 12، یہ حج کے 5 دن کہلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں کر لیں۔ ذی الحجہ کے بھی یہ مخصوص تاریخیں ہیں جن میں حج کیا جائے گا۔ گویا اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ حج جیسا عظیم فریضہ جو ارکان اسلام میں ایک رکن ہے، اس کی ادائیگی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ کسی چیز کا نام لے کر قسم اٹھانا یہ اس چیز کی عظمت کی دلیل ہے۔ جب ہی ہمیں حکم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھایا کرو، اللہ کی قسم ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا اظہار ہے۔ جب ہی ہمیں جھوٹی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور اس کا احترام یہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جو قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ایام کی، یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ بقیہ جتنے ایام ہیں، رمضان ہو یا یہ کہ یا وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جتنے اسلامی مہینے ہیں، کسی کی قسم نہیں اٹھائی، مگر ان ایام کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ نمبر 4، علامہ طیبی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، صاحب مشکات کے استاد تھے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں افضل ترین رات شب قدر کی ہے، اور پورے سال میں افضل ترین دن وہ یوم عرفہ ہے۔ الحج العرفہ، حج تو نام ہی وقوف عرفہ کا ہے۔ خیر الدعا دعا العرفہ، بہترین دعا کون سی؟ جو عرفات کے میدان میں مانگی جائے، اور یہ یوم عرفہ ذی الحجہ کے مہینے میں، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے کہ جس دن اسلام کا رکن حج وہ ادا کیا جا رہا ہے یوم عرفہ کو، وہ دن ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ نمبر 5، عیدیں 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہم عید الفطر کو چھوٹی عید کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی دن ہوتی ہے۔ 1 شوال کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ عید کا دن ہے، آپ 2 شوال کو رکھ لو۔ لیکن عید الاضحیٰ، خوشی کا دن، قربانی کی عید، یہ ایک دن نہیں، یہ 3 دن ہوتی ہے۔ خوشی کے یہ دن وہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12، اور عید الاضحیٰ کے یہ جو 3 دن ہیں یہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ عید الفطر ایک دن ہے جو شوال میں عرض کر رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے 3 دن وہ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ یہ بھی اس کی خصوصیت ہے کہ عید الاضحیٰ کسی اور مہینے میں نہیں، اسی مہینے میں ہے اور 3 دن تک، ورنہ عید تو پہلے بھی گزری عید الفطر کے نام سے، مگر وہ ایک دن ہے، یہ 3 دن بڑی عید اور وہ ذی الحجہ کے مہینے۔ نمبر 6، قربانی۔ یہ جو ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں یہ بھی ہر مہینے میں تھوڑی کر سکتے ہیں، صدقہ کرتے رہو۔ ہاں، نفلی طور پر صدقہ کرنا چاہے کوئی آدمی جب چاہے جانور ذبح کر دے، لیکن جو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے یہ قربانی صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہوگی، 10، 11، 12۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں یہ
واجب قربانی آپ نہیں کر سکتے. یہ اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے. نمبر 7، پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، عمرہ کرنا بھی منع ہے. عمرہ کرنا 4 دنوں میں منع ہے، روزہ رکھنا 5 دنوں میں منع ہے. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 عید الفطر، 1 شوال کو روزہ رکھنا منع ہے. نمبر 2 عید الاضحیٰ کے 3 دن 10، 11، 12 اور آگے 13 ذی الحجہ، یہ تکبیرات تشریق کے ایام کہلاتے ہیں. بالفاظ دیگر 5 دن روزہ رکھنا منع ہے. ان میں سے 1 دن تو عید الفطر کا ہے، بقیہ 4 دن جن میں روزہ منع ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اور ان 4 دنوں میں آپ عمرہ بھی نہیں کر سکتے. ان 4 دنوں میں آپ عمرہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں 13 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد آپ عمرہ کر لیجئے کہ اب رات آ گئی ہے، یہ 14 ذی الحجہ کی ہے، اب 13 ذی الحجہ ختم ہو گئی. خلاصہ یہ کہ 5 دن جو پورے سال میں ایسے ہیں جن میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ان میں 1 دن تو عید الفطر کا ہے جو شوال میں ہے، بقیہ 4 دن مسلسل وہ ذی الحجہ کے ہیں. یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے. نمبر 8، ذی الحجہ کی خصوصیات میں 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ تکبیرات تشریق وہ اسی مہینے میں کہی جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق وہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہیں. 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی عصر. یہ 5 دن جو تکبیرات تشریق کے ایام کہلاتے ہیں، تو یہ تکبیرات تشریق کے ایام بھی ذی الحجہ کے مہینے میں، یہ رمضان میں نہیں ہے، یہ محرم ربیع الاول میں نہیں ہے. یہ تکبیرات تشریق کے ایام ذی الحجہ کے ایام ہیں. یہ بھی اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے. نمبر 9، شریعت کا مسئلہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے مسلم شریف میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ. جو آدمی صاحب نصاب ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے، جس آدمی کا قربانی کا ارادہ ہے، صاحب نصاب نہ ہو قربانی کرنا چاہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے. صاحب نصاب پر لازم ہے، اس کے لیے جائز. جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے ذی الحجہ میں ہی ہوگی، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان ذی الحجہ کے ایام میں 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے بال نہ منڈوائے اور اپنے ناخن نہ تراشے. یہ ایک حکم ہے. یہ بھی ذی الحجہ کے ایام کے ساتھ خاص ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے آپ محرم میں ہی اپنے بال نہیں کاٹ رہے اور ناخن نہیں کاٹ رہے، نہ، ذی الحجہ کے ایام میں. مگر ضروری ہے کہ آدمی اس سے پہلے اپنے جسم کے زائد بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لے تاکہ گناہگار نہ ہو. خصوصاً اگر کسی آدمی کے دن بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ 40 ہو گئے، پھر ناجائز اور حرام ہے کہ وہ اس کے بعد بھی بالوں کو چھوڑے. بے شک ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہو، کاٹ لے. ذی الحجہ کی خصوصیات میں ایک آخری اور 10ویں خصوصیت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت ساری مرکزی عبادتیں جمع کر دی. یہ اتنی عبادات کسی اور مہینے میں جمع ہے ہی نہیں.
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ دیکھیے ان ذی الحجہ کے ایام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے جو دن کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو اور خاص طور سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے گا 1 سال کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ رات کو جو عبادت کرے گا شب قدر کے برابر عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو ان ایام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ آدمی کو اسلامی مہینے کے حساب سے، اسلامی تاریخ کے حساب سے دینی چاہیے، اور جب آدمی پر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ دینی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر محرم سے مہینے کا آغاز ہے، سال کا آغاز ہے محرم سے، ذی الحجہ پہ جا کر اختتام، تو اگر ایک آدمی محرم میں صاحب نصاب بن گیا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ رمضان کی انتظار کرنا کہ میں اس میں دوں گا زیادہ ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اپنا حساب رکھیے، جس مہینے میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اس میں دے دیجئے۔ ضابطے کے تحت محرم سے ذی الحجہ سال پورا ہو تو لو بھائی اس میں لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اب اس مہینے میں نماز بھی ہو گئی، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی لوگ کرتے ہیں کہ نیک اعمال کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اتنی ساری عبادات کسی اور مہینے میں جمع نہیں جتنی عبادات یہ ساری اس مہینے میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل سے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور ہماری کسی کوشش کے بغیر یہ رب کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو بخشنا چاہتے ہیں جبھی اسے مخصوص ایام، مہینے، عبادات دے رہے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، شب قدر میں عبادت کر لو اتنا اجر ملے گا، ہاں حج کر لو اتنا اجر ملے گا، قربانی کر لو اتنا اجر ملے گا، رمضان کا مہینہ لے لو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہوگا۔ اس نے اپنے خاص کرم سے ہمیں یہ ذی الحجہ کے ایام عطا فرمائے ہیں۔ ابھی سے آج سے 1 ہفتہ ہمارے پاس باقی ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، بھائی ذی الحجہ کے مہینے میں کیا کام ہے جو ابھی سے نمٹا دوں تاکہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں نوافل اہتمام سے پڑھ سکوں۔ رات کو تہجد پڑھوں گا، تہجد پڑھو گے تو دن کو کچھ آرام کرنا ہوگا، دن کو کام پہ جاؤ گے تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگر سحری کے ٹائم تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو رات کو پڑھ کے سو جاؤ، لیکن اہتمام ہونا چاہیے۔ تمام فرض نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کی جائے، ہماری کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو۔ تلاوت کا اہتمام پہلے سے بڑھا دیا جائے، تسبیحات کا اہتمام بڑھا دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ صاحب نصاب ہو، قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ ٹھیک ہے آپ بکرا الگ سے 40 ہزار اور 50 ہزار میں نہیں لے سکتے ہو، آپ قربانی کے کسی جانور میں اپنا حصہ ڈال لو۔ قربانی کے جانور میں بھی لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ بہت بھاری بھرکم جانور جو بہت خوبصورت لگے اور خوبصورتی کے پیسے وصول کیے جا رہے ہوں وہ لے کر اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اس میں حصہ بھی بھائی 1 لاکھ روپے میں ہے، تو ایسے حصے کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ آپ اس سے ہٹ کر کئی جانور ذبح کر لو گے، امت کا فائدہ جس میں زیادہ ہو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں قربانی کے لیے ہلکا پھلکا جانور جو قدرے صحت مند ہو اور بیمار نہ ہو، اور جو ہے وہ دیکھنے میں اتنا بھی نہ لگے کہ چل کر قربان گاہ تک جا بھی سکے گا یا نہیں، ایسا تو نہیں چاہیے، لیکن بہت ہیوی بھی نہیں چاہیے، متوسط درجے کے جانور میں آپ حصہ ڈال لو، یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ قربانی بہرحال کرنی چاہیے، ہر بال کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ جو احترام والے مہینے ہیں جن میں یہ ذی القعدہ بھی شامل ہے، جن میں آنے والا مہینہ ذی الحجہ بھی شامل ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کے بعد والا مہینہ بھی شامل ہے، اور رجب، ان میں خاص طور سے عام دنوں میں بھی گناہ نہیں کرنے چاہیے، مگر خاص طور سے ان دنوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ گناہوں میں عام طور سے دو گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ایک بد نظری، ہماری نگاہیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں، اور دوسری بد زبانی، کہ ہماری زبان کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے، غیبتوں کے ذریعے سے اپنی زبان برباد نہ کرو، جھوٹ بول کے اپنے آپ کو خراب نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ دعاؤں کا بھی اہتمام ہو کہ یا اللہ یہ مبارک مہینہ پھر سے ذی الحجہ کی شکل میں ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمیں اپنے خاص کرم سے اس مہینے میں عبادات کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔